بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویڈیو دیکھنے والے حضرات پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر 3 دفعہ اپنی میٹھی زبان سے درود پاک پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ بدیع اللطائع و بحر الوفا بدیع الجمال و بحر الشفا سیدنا ابی الزہراء و آلہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ بدیع العطاء و بحر الوفا بدیع الجمال و بحر الشفا سیدنا ابی الزہراء و آلہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ بدیع العطاء و بحر الوفا بدیع الجمال و بحر الشفا سیدنا ابی الزہراء و آلہ و بارک وسلم۔ میں ابھی آپ کے سامنے سٹوری جو بیان کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے پختہ ایمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان خانے میں چند مہمانوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دسترخوان جو ہے وہ شورے وغیرہ کے لگ جانے سے زرد ہو گیا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ کو بلایا اور دسترخوان دے کر فرمایا کہ اس کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دو۔ خادمہ نے حکم کی اطاعت فرمائی۔ تو جب مہمانوں نے دیکھا کہ دسترخوان جلنے اور اس سے دھواں اٹھنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آگ نے دسترخوان کو چھوا تک نہیں، تو خادمہ نے اسے صحیح سلامت تندور سے نکالا۔ اس وقت وہ نہایت سفید اور صاف ہو چکا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے دھو کر اس کو میل سے نکال دیا ہے۔ تو جب دوست احباب نے جب یہ ماجرا دیکھا تو حضرت انس سے پوچھا کہ اے صاحب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کیا وجہ ہے کہ دسترخوان آگ سے محفوظ رہا اور صاف بھی ہو گیا؟ تو حضرت انس نے فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم دسترخوان سے بار بار اپنا دست مبارک صاف کیا کرتے تھے، اس لیے اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ تو اس پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دل، اگر تجھے آتش دوزخ سے نجات پانے کی فکر ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا قرب حاصل کر۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے دست مبارک لگنے سے بے جان چیز کو جلنے سے بچا لیا گیا، تو جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عاشق ہوگا، جس کی آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے نسبت ہوگی، وہ کیسے جلے گا؟ پھر مہمانوں نے خادمہ سے پوچھا کہ تو نے بغیر رکاوٹ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر بغیر سوچے سمجھے دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا، کیا تو ڈری نہیں کہ اتنا قیمتی دسترخوان جل جائے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں حکم کی غلام ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ نقصان زدہ نہیں ہوگا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کا دل جہنم کی آگ اور عذاب سے خوف زدہ ہو، اس کو چاہیے کہ ایسے مبارک ہاتھوں اور لبوں کی قربت حاصل کرے۔ کیا کرے؟ یعنی سنت رسول پر عمل کرے۔ خدا کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک ہاتھ اور وہ دعا کے مکھڑے والے لب مبارک، اور اگر ہاتھ مبارک مس کر جائیں تو اس کو اگر یہ شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ انہیں آگ تک نہیں چھو سکتی۔ اور جو امتی پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھے گا تو نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ تو اس سے ہمیں جو درس حیات ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے تعلق پیدا کر لیا اس کی نجات ہوگی۔ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے نسبت صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی کامل اطاعت کی جائے۔ اور آخر میں یہ ریکویسٹ ہے کہ 3 دفعہ پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. جزاک اللہ خیر.